فلسطین میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اگر آپ گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے۔ انبیاء کرام میں سے چند انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اچھی خاصی تعداد میں معجزات عطا فرمائے گئے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی معجزہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی معجزہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی معجزہ ہے۔ ان تمام معجزات کو آپ جمع کر لیں اور پھر آقا کی ذات کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ ان تمام انبیاء کرام کو جو معجزات فرداً ایک ایک کر کے عطا کیے گئے، ان تمام معجزات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیا، جمع کر دیا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ وہ رسول چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے چلنے کی، بولتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے بولنے کی، گفتگو تو یہاں کر رہے ہیں لیکن گفتگو کی آواز یہیں تک نہیں، بلکہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور ان کا انداز رب قدیر کی بارگاہ میں گنا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں بتانا چاہوں گا رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم معجزہ اور باقی معجزہ ملا ہے، ایسا معجزہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، وہ ہے قرآن مقدس۔ اور اسی قرآن مقدس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو محفوظ بھی کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام کے معجزات کو بھی محفوظ کر لیا۔ انہی معجزات میں سے ہمارے اور آپ کے آقا کا ایک معجزہ معراج شریف میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معراج کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ معراج کا تذکرہ ربیع الاول شریف کے دنوں میں اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آج فلسطین کی سرزمین پر مسلمان اپنے مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا معراج شریف میں تشریف لے جانے کے وقت جب تیار ہوئے تھے تو تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جمع کر دیے گئے، اور سب کی امامت کرنے کے لیے جس ذات کو ہمارے اور آپ کے رب نے منتخب فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار ہے۔ آج جبکہ حالات فلسطین کے بڑے ہی پیچیدہ ہو گئے ہیں اور فلسطین میں کشت و خون کی ندیاں جاری ہیں، اور اسرائیلی یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دبا کر، ان کو تہہ تیغ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی فلسطین کے نہتھے مسلمان جن کے پاس اسلحے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ قدس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جب تک کہ جان رہے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن اور بان شان پر قربان رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک گروہ ضرور بھی ضرور رہے گا جو میرے دین کی تبلیغ اور میرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہے گا اور قتال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔
آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ سوچیں وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جس دور میں ہمارا چھوٹا سے چھوٹا بچہ 1 سال 2 سال یا چند سال کا بچہ بھی اگر ہے، اس کو اور کچھ پتا ہو نہ پتا ہو، لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے، ٹک ٹاک کیسے چلانا ہے، یوٹیوب کیسے کھولنا ہے، اور دوسرے میسنجرز یا ایپلیکیشن کو کیسے کھولنا ہے، ہمارے بچے یہ جانتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ، ایک فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں کے میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، اور وہاں کے جوانوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں کے بوڑھوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ ٹک ٹاک میں نہیں رہتے، وہ صرف اور صرف اس فراق میں رہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی سرزمین جہاں سے معراج کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اور جب بات آ جاتی ہے جان دینے کی تو اللہ کی قسم وہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی فلسطین کا مسئلہ اٹھتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ القدس لنا القدس لنا کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جان تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، اگر یہ مصطفیٰ کریم کے لیے جان چلی جائے تو یقیناً یہ جان کی بھی معراج ہو جائے گا۔ میرے امام نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین الحمدللہ ایسی سرزمین ہے جو انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اگر میں آپ کو تاریخ کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطین ایسی ویسی زمین نہیں ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت تمام انبیاء کرام کو جمع کیا ہے۔ بیک وقت تمام انبیاء کرام جہاں پر جمع ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف فلسطین کی سرزمین ہے، اور فلسطین میں بھی وہ صرف اور صرف مسجد اقصیٰ کی سرزمین ہے جہاں پر تمام انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب میں جمع کیا، اور تمام انبیاء کی امامت ہمارے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائی گئی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نبیوں کے بھی امام ہیں، ہمارے اور آپ کے تو امام ہیں ہی ہیں، ہمارے آقا نبیوں کے بھی امام ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے معراج کی شب میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اب ذرا سا تاریخ کا آپ ملاحظہ کریں، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اللہ رب العزت کے دین اور اللہ کے مشن کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا، گھر کے لوگ دشمن ہو گئے، گاؤں علاقے کے لوگ دشمن ہو گئے، اور اس وقت کے بادشاہ تک کی دشمنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مول لے لی۔ میں تاریخ کے ان تمام واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ایک ذرا جھلک دکھلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے چچا آزر نے کہا اے ابراہیم اگر اس نئے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے لَأَرْجُمَنَّكَ، مارتے مارتے میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جان تو میرے رب کی دی ہوئی ایک نعمت اور ایک تحفہ ہے، اور جب تک یہ جان رہے گی دین اسلام کے لیے قربان کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری دی اور وہ دین کا کام انجام کرنے لگے تو حالات ایسے ہوئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دیار چھوڑ کر دوسرے دیار کی طرف جانے کا حکم دیا، اجازت دی، جس کو ہم تاریخ میں ہجرت کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ کی ہجرت کی آماجگاہ اور جگہ کوئی اور نہیں تھی، یہ وہی فلسطین ہے جہاں پر آج مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارے اور آپ کے بھائی جنگ اور قتال کر رہے ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی ہو سکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ دیکھ لیں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا ادخلوا هذه الارض المقدسہ،
چھٹے پارے میں آپ جائیں آپ پائیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم کے نوجوانوں اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ تفسیر کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اسی ارض مقدسہ فلسطین ہی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارض مقدسہ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیں تمام انبیاء کرام کا کتنا گہرا ربط ہے اس سرزمین سے۔ ظاہر سی بات ہے جب ان تمام انبیاء کرام کا گہرا ربط ہے اس سرزمین سے تو پھر اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو اپنے آنکھوں سے لگانے کے لیے رکھا جائے گا، اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنا پڑے تو مسلمان اسے دریغ نہیں کرے گا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایسے انبیاء کرام ہیں جن کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے فلسطین کی سرزمین سے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاتے میں اور ذمے میں حضرت مریم کی کفالت آئی تھی۔ حضرت مریم کون ہیں؟ حضرت مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچپن میں 1 یا 2 سال کی ہیں، ان کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کفالت اور یہ ذمہ داری، خورد و نوش کی ذمہ داری، پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری کہیں اور انجام نہیں دی جا رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف وہی سرزمین ہے جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اور وہ وہی مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہی کے ایک دامن میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت ہو رہی تھی۔ کفالت ہو رہی ہے حضرت مریم کی فلسطین کے اندر، کفالت کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین کے اندر۔ اور آپ کو یہیں تک نہیں معلوم ہونا چاہیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا منصب اور مقام بہت بلند ہے جو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم کا پھل دیکھا، بے موسم کا پھل دیکھا، 1 نہیں 2 نہیں چند نہیں کئی قسم کے پھل ان کے پاس جب دیکھا تو وہ آ کر کہنے لگے اے مریم جو بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے میں ہی تمہیں لا کر دیتا ہوں، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم نے کہا تھا اللہ یہ پھل میرے رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، یہ پھل میرے رب نے بھیجا تھا، اور میرے رب نے تحفے کے طور پر انعام کے طور پر اپنی بندی کو تحفے میں یہ پھل بھیجا ہے۔ یہ پھل جہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کی صورت میں نازل ہو رہا ہے وہ کوئی اور سرزمین نہیں ہے، یہ وہی سرزمین ہے جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آپ دیکھ لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تنہا ایسے شخص ہیں، تنہا ایسے نبی ہیں جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا معاملہ بالکل الگ ہے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن جب بات آئی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف اور صرف ماں کے ذریعے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ولادت بھی کسی اور سرزمین پر نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ ولادت بھی اگر ہوئی ہے تو اسی سرزمین پر ہوئی ہے جس کو فلسطین کہا جاتا ہے اور جو گرد اور نواح مسجد اقصیٰ میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین کتنی عظیم ہے۔ انبیاء کرام میں سے اکثر کا تعلق، اکثر کا رشتہ اس سرزمین سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج پر ملتا نظر آ رہا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک محراب کی تعمیر فرمائی تھی، جو محراب آج بھی فلسطین میں واقع ہے اور فلسطین میں اس کو دیکھا جاتا ہے، آج بھی لوگوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، کہیں اور نہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے بھی اسی فلسطین میں یہ محراب بنایا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی دوسری مسجد، سب سے پہلی مسجد دنیا کی خانہ کعبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال کے بعد دنیا کی سب سے
دوسرے نمبر پہ آنے والی مسجد جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ بھی فلسطین ہی میں ہے۔ اور آگے بڑھیے، آپ دیکھتے جائیے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، دنیا میں چند ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بڑے کر و فر اور شان اور بان کے ساتھ حکومت کی۔ ان حکومت کرنے والوں میں ایک نام سر فہرست جو آتا ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حکومت تو پوری دنیا میں تھی، پوری دنیا میں ان کا اقتدار، ان کا اختیار تھا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی راجدھانی ہوتی ہے، حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی دارالحکومت ہوا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دارالحکومت کی جو جگہ تھی وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ فلسطین ہی کی سرزمین تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری دنیا کو ملاحظہ بھی کرتے تھے، پوری دنیا میں اپنے کر و فر کے اور آن و بان شان کے ساتھ حکومت کیا کرتے تھے۔ اب بتائیں جب یہ سرزمین اتنی عظیم ہے اور کسی نہ کسی نحو سے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، تمام انبیاء کرام سے اس زمین کا تعلق ضرور بھی ضرور رہا ہے، تو ایسی زمین کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسی زمین کو ایسے ہی بیکار نہیں کر دیا جائے گا۔ ہم جانے نہ جانے، ہم مانے نہ مانے، ہمارے دل میں بات آئے نہ آئے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے، اور جس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر سے خون آتا جاتا ہے، ہمارے بدن میں خون چلتا ہے، اسی طرح سے فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو محبت فلسطین، محبت اہل بیت اور محبت مسجد اقصیٰ ایسی بسا دی ہے کہ اب چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو، جان دینے کی بات آتی ہے جان دے دیتا ہے، لیکن قدس کی بات آتی ہے تو وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرے نبی کی معراج کی جگہ ہے، ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کی زمین کو تمہارے قبضے میں نہیں جانے دیں گے۔ اگر قبضے میں چلی گئی ہے تو ہم اپنی جان دے دے کر، جانوں کا نذرانہ پیش کر کر کے اس زمین کی بازیابی کی کوششیں کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ کوشش قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اب آپ سوچیں، میرے خیال سے ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن 2-5 منٹ مجھے اگر آپ دیں تو میں اپنی آپ بات پوری کر لوں۔ کتنے بجے ہوتی ہے خطبہ؟ کتنے؟ 1:15 بجے، تو 1:10 تک، 1 بجے تک، اچھا 1 بجے تک ختم، 5 منٹ چلے، 5 منٹ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس 5 منٹ کے اندر ذرا سا آپ توجہ دیں۔ چلیں میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے مٹنے کی، کیونکہ ظاہر ہے سب کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پریشان ہو جائے، کسی کو کوئی کام نہ۔ برحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی، ذرا زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فلسطین کی سرزمین سے ہم تمام مسلمانوں کو عقیدے کی خیرات ملتی ہے۔ فلسطین میں رونما ہونے والے واقعات ہمارے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا آپ سوچیں سمجھیں۔ آپ نے واقعات یہ بارہا پڑھے ہوں گے، لیکن آج جب آپ انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے عقیدے میں اللہ نے چاہا تو استحکام پیدا ہو جائے گا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم بالاتفاق نبی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی دولت سے محروم رکھا تھا، اولاد ان کے گھر نہیں ہوئی۔ جب اولاد نہیں ہوئی، میں نے عرض کیا، جیسے ہی سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا حضرت مریم کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی صورت میں بے موسم کا پھل نازل ہو رہا ہے، تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھ لیا یہ مقام بہت ہی مبارک ہے، یہ مقام بہت ہی برکت والا ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو ذکر فرمایا ہے۔
حضرت زکریا نے سوچا یہاں مقبولیت کی جگہ ہے، مقبولیت کی جگہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہیں پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں اسی مقام پر جہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی تھی، اسی مقام سے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی۔ ابھی دعا کے ہاتھ نیچے آئے نہیں تھے کہ فرشتے کے پھڑپڑاہٹ کی آواز آئی اور ارشاد ہوتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جھوم کے بولو۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی، ہاتھ ابھی نیچے آئے نہیں کہ فرشتہ آ گیا، بشارت دے دی۔ آپ نے اس مقام پر دعا کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ آئیے آپ کو بشارت دی جاتی ہے آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا۔ فرشتے کو پتا ہے ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، ابھی بچے کی روح پھونکی نہیں گئی ہے ماں کے پیٹ میں، اس سے پہلے ہی فرشتے نے آ کے بتا دیا تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ آج کا ایک انسان جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن کہتا ہے کہ کسی کو بھی نبی کو بھی پتا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ اگر نبی کو نہیں پتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو پتا ہے، تو پھر فرشتہ آ کے کیسے بتا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے؟ اور یہی تک نہیں بلکہ یہ فرمایا گیا یہ بیٹا بہت نیک ہوگا، یہ بیٹا ایسا ویسا نہیں ہوگا، نام بھی بتلا دیا اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ کہا اے نبی زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے ایک نبی کی والدہ کی جو ولیہ ہے ان کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ان کی بارگاہ میں رہ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اس وجہ سے چلو آپ کی دعا کو قبول بھی کیا جاتا ہے، صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ ایسا بیٹا دیا جائے گا جو خود بھی نبی ہوگا۔ یہاں تو سارے کیفیات کو بتا دیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں پر اللہ کا کوئی نیک بندہ یا نیک بندی ہو، خواہ وہ ولی کی صورت میں ہو، نبی کی صورت میں ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یقینی طور پر اگر وہاں دعا کی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا سنی مسلمان جب دعائیں کر کر کے اپنی مسجدوں سے تھک جاتا ہے تو کہتا ہے چلو رسول پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کسی کو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حجاز کا سفر کر سکے تو وہ کہتا ہے چلو چلتے ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار غریب نواز جن کو نبی نے نوازا ہے، نبی نے نوازا تو یہ غریب نواز ہوئے، چلو ہم بھی غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر وہ مانگتا ہے مولا تو نے اپنے ایک نیک بندے کو نیک بندی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنے کی صورت میں مولا تو نے اولاد دی ہے، مولا ہم بھی تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں، اولاد عطا فرما دے۔ تاریخ بتلاتی ہے اللہ کی قسم بہت سارے ایسے واقعات ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 30 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب سرکار غریب نواز علیہ رضوان کی بارگاہ میں حاضری دی گئی تو کئیوں ایسی مثالیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حاضری کے صدقے میں جب دعا غریب نواز کی چوکٹ سے ہوئی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اولاد کی دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی گئی۔ پتہ یہ چلا ہمارا اور آپ کا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جانا، سیدی سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جانا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جانا، یہ صرف اور صرف قصے اور کہانی کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ادا کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے نبی کی والدہ ایک ولیہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا۔ ہم بھی اسی نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے چلو ٹھیک ہے ہمارے پاس لاکھ روپیہ نہیں ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آماجگاہ تک پہنچیں، ہم جہاں تک پہنچ رہے ہیں اسی ولی کی بارگاہ میں پہنچ کے دعا کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں ہم کو دنیا اور جہان کی نعمتوں سے سرفراز کرتا جا رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک اور آخری بات میں عرض کر دوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات، اور وہ بات یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کو سورہ نمل کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، سورہ نمل میں ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کسی وادی سے گزرنا چاہ رہے تھے، ابھی گزرے نہیں تھے، گزرنا چاہ رہے تھے، اللہ اکبر، ایک چیونٹی جو 8 میل کی دوری پر ہے، 8 میل، 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو پھر 8 میل کم سے کم 12 کلومیٹر، 12 کلومیٹر نہ بھی صحیح، تھوڑا اور کم ہو جائے، 10 کلومیٹر اور کم کر لیں، 8 ہی کلومیٹر کر لیں، آپ بتائیں تو صحیح، اگر ہم اور آپ کہیں سے گزریں تو کیا کسی چیونٹی کی آواز ہمارے کان تک آ جائے گی؟ آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ اجی اگر چیونٹی کو پکڑ کے کان کے قریب میں بھی کر لو تب بھی نہیں پتا چلے گا کیا بول رہی ہے، لیکن قربان جائیں یہ چیونٹی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دور کے علاقے میں ہے، آنا چاہ رہے ہیں، چیونٹی کہتی ہے اپنی تمام گروہ کے لوگوں سے، گروہ کی چیونٹی سے جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کی فوج آئے اور تمہیں روندتے ہوئے چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے چیونٹی کا یہ واقعہ کہیں اور رونما نہیں ہوا تھا، یہ واقعہ بھی فلسطین ہی میں ہوا ہے۔ اور آگے بڑھیں، یہ چیونٹی کہتی ہے جلدی گھس جاؤ، اس نے جو کہا وہ جانے، لیکن اب نبی کی بارگاہ میں آئیں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میری فوج کے لوگوں، اے میری لشکری، سنو میں نے ابھی سنا ہے ایک چیونٹی کافی دور علاقے میں ہے، وادی نمل جس کو کہا جاتا ہے، اسقلان ایک جگہ ہے جہاں پر وہ چیونٹی ہے، اور اپنے تمام گروہ کی چیونٹی سے کہہ رہی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو وہ چیونٹی جان رہی ہے کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیونٹی وہ جان رہی ہے کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے، اور یہ نبی جان رہے ہیں کہ دور رہ کر ایک چیونٹی اپنی زندگی اور اپنے لشکریوں کی زندگی کی خیرات نبی سے مانگ رہی ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر چیونٹی کی آواز اسقلان میں رہ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام دور دراز کے علاقے میں رہ کر سن لیں، تو اگر ہم مصطفیٰ کریم کو یہاں سے پکاریں تو کیا مصطفیٰ کریم ہماری آوازوں کو نہیں سنیں گے؟ میرے امام نے کہا تھا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت، اللہ اکبر۔ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں گے، ہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہیں گے، کیسے رسول سن سکتے ہیں؟ اما جس رب نے چیونٹی کو یہ طاقت دی کہ وہ بولے اور سلیمان علیہ السلام سن لے، جس رب نے یہ طاقت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ چیونٹی کی آواز دور دراز سے سن لے، وہی رب اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ بتلا رہا ہے، سب سے اعظم بتلا رہا ہے۔ قرآن نے رب کے محبوب کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ہم یہاں سے نبی کو پکارے تو یقیناً نبی سنتے ہیں۔ ہاں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو بھولا نہ جائے، نبی کو پکارا جائے، دھیرے سے بولے تب بھی نبی سنتے ہیں، زور سے بولے تب بھی نبی سنتے ہیں، یہاں سے بولے تب بھی نبی سنتے ہیں، وہاں سے بولے تب بھی نبی سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے، اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ جو ہے چاہے جہاں سے کوئی بھی بندہ اپنے نبی کو یاد کرے، میرے اور آپ کے آقا اس کے لیے رحمت ہے، ضرور بھی ضرور اس کو سنتے ہیں اور اس کی صداؤں پر لبیک کہتے ہیں۔ میرے امام نے اسی وجہ سے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا،
رب تبارک و تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سب کو سکون و قرار اور سرکار کی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت پڑھائیں گے، دیکھیں وہ اگر کہتے ہیں تو پڑھا دیں۔